والزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، الحمدللہ حج تربیتی پروگرام کی آج دوسری نشست شروع ہو رہی ہے. کل کی نشست میں حج کے کچھ فضائل اور حج مبرور سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں. آج کی نشست میں انشاءاللہ حج کی تینوں اقسام کا اجمالی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اور پھر حج تمتع میں سے عمرے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور اسی طرح کچھ عمرے کے فضائل، طواف کے فضائل، احکامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. حج انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ. جو آدمی صاحب استطاعت ہو، زندگی میں اس پر ایک بار حج فرض ہے. جب حج کی فرضیت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا: یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کرنا فرض کیا ہے. تو ایک صحابی ہیں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا: افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ پوچھا: افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا: افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج تم پر فرض ہو جاتا. ولم استطعتم، اور ہر سال ہر آدمی حج کر نہیں سکتا، ہر سال ہر آدمی حج کر نہیں سکتا. پھر فرمایا: دعونی ما ترکتکم، جو باتیں، جن باتوں کی تفصیلات میں چھوڑ دوں تم ان کے پیچھے مت پڑو، تم بھی ان کو چھوڑ دو. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم. پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، وہ بات بات پر تفصیلات پوچھتے تھے اور بال کی کھال اتارتے تھے، ہندی کی چندی کرتے تھے. نبی ان کو کسی بات کا حکم دیتے تو سوال در سوال کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے پابندیاں بڑھتی تھیں، پھر اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے. تو اس لیے فرمایا: فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، استطاعت کے مطابق، قدرت طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اور یہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ایک مرتبہ فرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب استطاعت لوگ بس ایک دفعہ ہی حج کریں، دوبارہ کبھی حج نہ کریں.
نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرماتے. مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج فرماتے تھے. اور حج کی فرضیت میں نے کل بتایا کہ اصح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں تھی اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اور اس کے بعد زندگی میں نے مہلت نہیں دی، دوبارہ آپ نے حج نہیں فرمایا. ہجرت کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا، لیکن آپ نے کثرت حج اور کثرت عمرہ کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرے کثرت سے کرو، حج بھی کثرت سے کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کثرت سے حج عمرہ کرنے سے ایک تو فقر دور ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے اور محتاجی دور ہوتی ہے، افلاس دور ہوتا ہے. اسی طرح کثرت حج اور عمرہ سے اللہ تعالیٰ گناہ اسی طرح معاف فرما دیتے ہیں اور بندے کو دھو دیتے ہیں. کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے زنگ آلود لوہا اور میلا کچیلا سونا چاندی زیورات بھٹی میں ڈالے جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس نکالے جائیں، بھٹی سے لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، زیورات کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. ایسے ہی حج عمرہ کرنے سے انسانی زنگ، دلوں کا زنگ، دلوں میں بھی زنگ چڑھتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پہ جب زنگ چڑھتا ہے تو دل دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، آخرت سے بے خبر ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی فضولیات میں دل لگنے لگتا ہے اور اپنی اصلی غذا میں، روحانی غذا میں، مسجد میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں پھر دل نہیں لگتا، چاہنے کے باوجود بھی دل نہیں لگتا، یہ زنگ چڑھ جاتا ہے. تو اس زنگ کو اتارنے کا بڑا ذریعہ حج اور عمرہ ہے. تو آپ نے فرمایا حج عمرہ کثرت سے کیا کرو. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض اور بقدر استطاعت کثرت سے کرنے کی ترغیب ہے. اور حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے اور ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع کہلاتا ہے. حج افراد، حج قران اور حج تمتع دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. دنیا کے اندر سمٹتے سمٹتے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کی ابھی آپ کو ہم تفصیل دکھائی جائے گی آگے چل کر. وہ چھوٹا سا ٹکڑا حرم کہلاتا ہے. حرم ایک دائرہ ہے، اس کے اندر کا حصہ حرم کہلاتا ہے. اور حرم کے باہر ایک اور دائرہ ہے، حرم کے باہر اور اس دائرے کے اندر رہنے والوں کو، اندر رہنے والے علاقے کو حل کہتے ہیں. اور پھر اس دائرے کے بعد جو پوری دنیا کے آخری کنارے تک چاروں طرف سے جو دنیا آباد ہے اس کو کہتے ہیں آفاق. آفاق تو آفاق میں رہنے والے حج کی 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے مطابق حج ادا کرنا چاہیں حج ادا کر سکتے ہیں. حج افراد بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں اور حج قران بھی کر سکتے ہیں. لیکن حرم میں رہنے والے، حدود حرم میں رہنے والے اور حدود حل میں رہنے والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے. ان کے لیے حکم ہے کہ صرف حج افراد کریں، تمتع اور قران یہ نہیں کر سکتے. تمتع اور قران کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تمتع قران ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے آس پاس آباد نہ ہوں بلکہ آفاق میں رہتے ہوں. آفاق میں رہتے ہوں. پاکستان آفاق میں ہے اور اسی طرح مدینہ منورہ وہ بھی آفاق میں ہے. بڑے جو 5 میقات ہیں ان کے باہر رہنے والوں کو آفاق کہا جاتا ہے. آفاق کہا جاتا ہے. تو آفاق میں رہنے والے حج کی 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم، کسی ایک قسم کے مطابق حج کرنا چاہیں حج کر سکتے ہیں. حج تمتع بھی کر سکتے ہیں اور حج قران بھی کر سکتے ہیں
حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد وہ یہ ہے کہ میقات سے یا حدود حرم سے یا حل سے صرف حج کا احرام باندھا جائے، احرام باندھتے ہوئے نیت حج کی ہو، عمرے کی نیت نہ ہو، اور اس میں یا اس لائٹ کو بند کر دو، ضرور مشکل ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ نیت دل میں کر لے اور لازم سمجھے بغیر زبان سے بھی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کہ یوں گئے یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس حج کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ حج کا احرام یکم شوال سے باندھا جا سکتا ہے، لیکن یکم شوال سے اگر حج کا احرام ہوگا تو یہ احرام بڑا طویل ہو جائے گا، بڑا طویل ہو جائے گا، اور یہ احرام چونکہ جا کر کھلے گا 10 ذی الحجہ کو، اور 2.5 مہینے پورا بندہ احرام میں رہے گا، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا ارادہ حج افراد کا ہو، انہیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد حج کا احرام باندھیں، تاکہ احرام زیادہ طویل نہ ہو اور اس کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو بہرحال میقات سے یا اپنے مقام سے کوئی آدمی صرف حج کا احرام باندھے تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، صرف حج کا احرام، یہ حج افراد ہے۔ اور حج قران کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ ہو، اور اس میں یوں نیت کرے کہ یا اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اور جس نے حج قران باندھا تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ یہاں سے چلے گا، وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ کرے گا، پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے یہ حلق نہیں کروا سکتا، بلکہ احرام ہی میں رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو، پھر یہ اسی احرام میں منا جائے گا اور آگے وہی تمام مناسک ادا کرے گا جو افراد والا، تمتع والا مناسک 8 کے بعد ادا کرتا ہے، وہ سب یہ ادا کرے گا۔ اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرے گا، پھر قربانی کرے گا، اس کے بعد حلق کروائے گا، حلق کروا کر یہ دونوں احراموں سے حلال ہو جائے گا، عمرے کے احرام سے بھی حلال ہوگا اور حج کے احرام سے بھی حلال ہوگا۔ قران کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی فلائٹ یہاں سے 20 ذی القعدہ کو جائے، 5 ذی الحجہ کو جائے، یا 1 ذی القعدہ کو جائے۔ 1 ذی القعدہ سے حج فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں، 40 دن پہلے شروع ہوتی ہیں، تو اگر کسی کی 1 ذی القعدہ کو ہے تو پورے تقریباً 1 مہینہ 10 دن یہ احرام میں رہے گا، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور کوئی 20 ذی القعدہ کو جا رہا ہے تو 20 دن احرام میں رہے گا، 10 دن ادھر کے 10 دن آگے کے، تو 20 دن احرام میں رہے گا، تو ثواب ہے، اجر ہے، مشقت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجرو کی علی قدر نصبک، تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنی تم حج میں مشقت برداشت کرو گی، جتنا مجاہدہ ہوگا، جتنی مشقت ہوگی اور جتنی کلفت برداشت کی جائے گی، تکلیف برداشت کی جائے گی، اتنا ہی اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یہ بہرحال حج قران ہے۔ اور تیسرا حج حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے مقام سے، آفاق سے، میقات سے آدمی صرف عمرے کا احرام باندھے اور یوں نیت کرے دل میں
یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، پھر نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ دے، لبیک اللہم لبیک الی آخرہ، تو یہ آدمی عمرے کے احرام میں آ گیا۔ اور پھر یہ سوئے حرم جائے گا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرے گا، پھر عمرے کی سعی کرے گا، اس کے بعد حلق کروائے گا اور احرام سے حلال ہو جائے گا۔ اب یہ 8 ذی الحجہ تک عام کپڑوں میں رہے گا، عام آدمی کی طرح رہے گا، احرام کی پابندیاں اس پر نہیں ہوں گی، احرام والی پابندیاں۔ ایک پابندی وہ ہے جو احرام کی وجہ سے آ رہی ہے، ایک پابندی وہ ہے جو اسلام کی وجہ سے آ رہی ہے، کلمے کی وجہ سے آ رہی ہے، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، یہ ساری پابندیاں کلمے والی پابندیاں تو موت پہ ہی جا کر ان کی چھٹی ہوگی، اس سے پہلے کوئی حلال نہیں ہو سکتا۔ احرام کی جو پابندیاں، احرام کی وجہ سے جو مباح حلال چیزیں حرام ہو گئی، یہ پابندیاں اس عمرے سے حلق کروانے والے پر اب یہ پابندیاں باقی نہیں رہیں گی، یہ عام آدمی کی طرح رہے گا، سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، سر بھی ڈھانپ سکتا ہے، چہرہ بھی ڈھانپ سکتا ہے، موزے بھی پہن سکتا ہے، دستانے بھی پہن سکتا ہے، شکار بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کی صبح یا 7 ذی الحجہ کو یہ حج کا احرام باندھے گا، اور پھر 8 کی صبح طلوع کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوگا اور باقی سارے مناسک ادا کرے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ حج کے مناسک کل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اور 10 کو یہ جا کر حج کے احرام سے حلال ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج قران اور حج تمتع میں بنیادی فرق یہی ہے کہ 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حج قران میں پہلے ہی قدم پر آدمی حج اور عمرہ دونوں میں آ جاتا ہے، اور تمتع کے اندر صرف عمرے کے احرام میں ہوگا۔ آدمی بیک وقت یا تو عمرے کے تمتع والا یا عمرے کے احرام میں ہوگا یا حج کے احرام میں ہوگا، دونوں میں نہیں ہوگا۔ اور حج والا اور قران والا بیک وقت 2 احرام میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تمتع والا احرام باندھ کر خوشبو لگائے یا کسی حج کی احرام کی پابندی کو توڑ دے تو اس پر ایک دم آئے گا۔ ایک دم اس لیے کہ اس نے ایک احرام کی خلاف ورزی کی ہے، اس پر ایک دم آئے گا۔ قران والے پر 2 دم آئیں گے، کیونکہ اس نے حج کے احرام کی بھی خلاف ورزی کی اور عمرے کے احرام کی بھی خلاف ورزی کی۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ قران والا بیک وقت 2 احرام میں ہے، تمتع والا بیک وقت ایک احرام میں، یہ 8 سے پہلے عمرے کے احرام میں، پھر 8 کے بعد حج کے احرام میں۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قران والا عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا، احرام ہی میں رہے گا، جتنے دن بھی 8 تک اس کو رہنا پڑے احرام ہی میں رہے گا۔ اور حج اور تمتع والا عمرے کے بعد افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کروائے گا اور پھر عام آدمی کی طرح رہے گا بغیر احرام کے۔ 8 کو جا کر احرام باندھے گا یا 7 کو احرام باندھے گا حج کا۔ یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ اور قربانی ان دونوں پر لازم ہے۔ افراد والے پر قربانی لازم نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ حج کی قربانی مستحب ہے۔ ایک قربانی حج کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک قربانی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، صاحب نصاب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر افراد والا صاحب نصاب ہے اور وہاں پر مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو مال کی قربانی اس پر لازم ہوگی، مگر حج کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کر لے، لیکن اگر نہ کرے تو رمی کرنے کے بعد فوری طور پر حلق کروا سکتا ہے۔ جبکہ قران والا، تمتع والا، حج قران اور حج تمتع والا یہ رمی کرتے ہی فوراً حلق نہیں کروا سکتا، یہ انتظار کرے گا، پہلے قربانی ہو جائے
قربانی اس پر واجب ہے، حج کی قربانی۔ اور یہ قربانی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مناسک کی سعادت عطا فرمائی، حج کی سعادت بھی عطا فرمائی اور عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ دو مناسک اس نے ادا کیے اور ایک ہی سفر میں کیے، ایک ہی خرچے پر کیے، تو اس لیے اس پر لازم ہے شکرانے کی قربانی پیش کرے۔ تو اس لیے اس کو دم قران اور دم تمتع، دم شکر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس قربانی کا حکم عام قربانی کی طرح ہے، مالدار بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، فقراء مساکین کو بھی کھلا سکتا ہے، بخلاف اس قربانی کے جو کسی جنایت کی وجہ سے ہو اور کسی غلطی کی وجہ سے ہو، جو دم لازم ہوتا ہے اس میں خود نہیں کھا سکتا، مالدار نہیں کھا سکتے، فقراء مساکین پر اس کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور اس قربانی کو حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے، مینا میں ذبح کرنا اس کو افضل ہے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ تو یہ مختصر خاکہ ہے حج افراد کا، حج تمتع کا اور حج قران کا۔ اور آپ نے دیکھ لیا سب سے زیادہ مشقت کس میں ہے؟ حج قران میں ہے۔ خدا نخواستہ ایک تو مسلسل پابندیوں میں چل رہا ہے، 20 دن، 15 دن، 25 دن، ایک مہینہ، جتنے دن بھی اس کے ہیں، تو چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، رات کو سوتے ہوئے بھی کپڑا اوپر نہیں لے سکتا، اور سر نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور صابن کے ساتھ نہا نہیں سکتا۔ خوشبو والا صابن تو استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر خوشبو والا صابن بھی بہتر یہ کہ استعمال نہ کرے، بدن پر میل کچیل ہے تو اس کو رگڑے نہیں، سادہ پانی سے نہائے۔ پابندیاں ہیں، مشقت ہے اور اجر بقدر مشقت ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ حج کسی احرام کی خلاف ورزی ہو جائے، خوشبو لگا لے یا پورا دن سر ڈھانپ لے، تو اس میں دم لازم ہوگا، تو ایک نہیں دو لازم ہوں گے۔ تو اس لیے قران والے کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے افضل قران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ بھی حج قران تھا۔ عمرہ کر کے آپ حلال نہیں ہوئے، 4 کو آپ تشریف لائے اور 25 ذوالقعدہ بروز ہفتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، اور ہفتے سے جمعے تک، پھر اگلے ہفتے سے اگلے جمعے تک 9 ذی الحجہ، اور ہفتے کے دن 10 ذی الحجہ کو کتنے دن بن جائیں گے؟ 14-15 دن، وہ مہینہ 29 کا تھا، 14-15 دن بن جائیں گے۔ اس کے بعد جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ دونوں سے آپ حلال ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ حج قران ہے، اس لیے سب سے افضل حج قران ہے۔ اور دوسرے درجے میں حج تمتع ہے، اس میں بھی مشقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، خرچہ بھی اس میں بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر حج افراد ہے۔ تو یہاں سے جو حج افراد والوں کا بھی جب میقات سے جو جا رہے ہیں، اگر 20 دن پہلے فلائٹ ہے تو یہ وہاں جا کر طواف کر کے حلال نہیں ہو سکتے۔ ان کے ذمہ عمرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذمہ کیا ہے؟ حج کا طواف قدوم، پھر حج کی سعی۔ چاہیں تو طواف قدوم کے ساتھ کر لیں جاتے ہی، یا چاہیں تو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے ساتھ سعی کر لیں۔ تو ایک سعی ہے ان کے ذمہ، ایک طواف قدوم ہے جو سنت ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، کچھ لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا طواف زیارت ہے، تیسرا طواف وداع ہے، طواف وداع۔ تو یہ طواف ہیں، ایک سعی ان کے ذمہ ہے، اور قربانی ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو یہاں سے جاتے ہی یہ بھی افراد والے 10 ذی الحجہ تک حلال نہیں ہو سکتے، چاہے یہاں سے جائیں 1 ذی الحجہ کو، چاہے یہاں سے جائیں 1 ذی القعدہ کو، 10 ذی الحجہ تک یہ بھی احرام سے حلال نہیں ہو سکتے۔
10 ذی الحجہ کو جا کر یہ حلال ہوں گے. تو یہ حج افراد ہے، حج افراد. تو چونکہ حج افراد میں بھی مشقت بسا اوقات بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر جن کی شروع کی فلائٹیں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور محدث کبیر شام کے بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قربانی سے بچنے کے لیے تمتع نہیں کرتے، افراد کرتے ہیں. قربانی سے بچنے کے لیے، استطاعت کے باوجود قربانی سے بچنے کے لیے افراد کرتے ہیں، حج میں اور احرام میں پھرتے رہتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، اب اوروں نے چونکہ عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا اور ان کو قربانی دینی پڑی، یہ یہاں ہیلا نکالتے ہیں، حج کر لیا، حج سے فارغ ہو کر بعد میں تنعیم سے جا کر ایک عمرہ کیا. اور پھر انہوں نے یہاں بڑا ایک جملہ خوبصورت کہا، فرماتے ہیں کہ اس ہیلے سے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا، تمتع والوں کے برابر ثواب ہو گیا. تو انہوں نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی عبادت قبول فرماتے ہیں. ولا يقبل اللہ من البخلاء المحتالین، بخلاء اور ہیلے بہانے کرنے والوں کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتے. تو اس لیے صرف قربانی سے بچنے کے لیے آدمی کو یہ ہیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استطاعت ہو تو حج تمتع کرے. تو چونکہ حج تمتع میں ذرا سہولت ہے، اس لیے ہمارے ملک سے جانے والے تقریباً 99% لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور مشکل 1% حج قران کرتے ہیں. گزشتہ سال سے پیوستہ سال ہماری بلڈنگ میں تقریباً 1040 حجاج کرام تھے 9 منزلہ عمارت میں. ان میں صرف 2 نے حج قران کیا ہوا تھا، باقی سب نے حج تمتع کیا ہوا تھا، 2 نے. تو یہ شرح اب 99 اور 1 بھی نہیں بنتی، 1% بھی نہیں بنتی، اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. 1040 میں 2 نے حج قران کیا، باقی سب نے حج تمتع کیا. تو بہرحال چونکہ زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے ہم ذرا تفصیل کے ساتھ حج تمتع کا طریقہ بیان کریں گے. اور اس میں سہولت ہے، اور اس میں حج کی پابندیاں بھی ایک کم وقت کے لیے ہوتی ہیں، اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حج قران میں مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دم لازم ہو جائے اور آدمی کہے کہ میرا حج صحیح ہو گیا تو نقص آ جائے گا. اس وجہ سے بھی لوگ حج تمتع کرتے ہیں. تو حج تمتع میں آپ کے پاس ریموٹ ہے تو سلائڈ پھر آپ خود چلا ان شاء اللہ چلاؤں صحیح ہے ان شاء اللہ. تو اب ہم حج تمتع کا طریقہ بیان کریں گے. حج تمتع تو میں نے شروع میں عرض کیا، حج تمتع اپنے مقام سے ہوتا ہے. پہلے اس میں عمرہ، پھر اس عمرے سے حلال ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ سے پہلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. تو بہت سے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو اسی کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. تو آپ حضرات کا نام ماشاءاللہ حج کی قرآن اندازی میں آ چکا ہے. کچھ سرکاری طور پر جا رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ جا رہے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق موجودہ انتظامات سے ہے. انتظامی باتیں یہ ہیں کہ جانے سے پہلے حاجی کیمپ جانا پڑتا ہے اور وہاں ویکسینیشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. انجیکشن لگاتے ہیں، گردن توڑ بخار کا انجیکشن لگتا ہے، ایک آدھ انجیکشن اور بھی لگتا ہے، اور اس کی پیلے رنگ کی 2 پرچیاں ملتی ہیں اور ان کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہوتا ہے. ان 2 پرچیوں کو جس پر دستخط بھی ہوں اور جس پر سائن بھی ہوں اور مہر بھی ہو، ان کو ذرا سنبھال کر رکھنا ضروری ہے. اور جدہ ایئرپورٹ پر وہ لوگ اس کو لے لیتے ہیں، وہاں کا عملہ اس کو وصول کرتا ہے. تو اس لیے اس یلو کلر کی 2 پرچیوں کو سنبھالنا ضروری ہے. اور اسی طرح حج فلائٹ سے 2 دن پہلے ایک بار پھر حاجی کیمپ جانا پڑتا ہے
اس وقت وہ پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، خاص طور پر جو پرائیویٹ جو سرکاری طور پر جا رہے ہیں ان کو وہاں جانا ہوگا۔ ہر گروپ کے ذمہ دار کوئی ایک آدمی بھی جا سکتا ہے، اپنے گروپ کے تمام افراد کا پاسپورٹ بھی لے لے، اور اس میں کارڈ مل جاتا ہے جس میں مکہ مکرمہ کی رہائش کی تفصیلات ہوتی ہیں، مدینہ منورہ کی رہائش کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ اور ایک کارڈ اور ہوتا ہے، اس کے اوپر رقم الدخولیہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کارڈ کو بھی اپنے پاس سنبھالنا ضروری ہے۔ اس کی 3-4 پرت ہوتی ہیں، ایک پرت جدہ ایئرپورٹ پر پھاڑ لی جاتی ہے اور 2 پرتیں ہمارے پاس موجود رہتی ہیں۔ اس پر ایک نمبر درج ہوتا ہے جس کو رقم الدخولیہ کہتے ہیں، انٹرنس نمبر کہتے ہیں۔ وہ نمبر وہ ہوتا ہے کہ اس نمبر کی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں آپ حضرات کو موبائل سم ملے گی، ایک سم ملتی ہے۔ اس میں ہماری جہاز کی تفصیلات بھی درج ہوتی ہیں، ہمارا پاسپورٹ نمبر بھی اس پر لکھا ہوتا ہے، کچھ اور تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر یہ نمبر رقم الدخولیہ، اس نمبر پر سم ملتی ہے، پاسپورٹ کے نمبر پر نہیں ملتی، شناختی کارڈ نمبر پر بھی نہیں ملتی، اس پر ملتی ہے۔ تو اس کارڈ کو سنبھالنا ضروری ہے اور اس کو اپنے پاسپورٹ سے ذرا الگ کر لیں۔ یہ انتظامی باتیں ہیں، پاسپورٹ سے ذرا الگ کر لیں، کیونکہ پاسپورٹ جدہ ایئرپورٹ پر ہم سے لے لیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اسی کے اندر ہی وہ کارڈ بھی چلے جائے۔ پھر اسی کارڈ، یہ جو کارڈ ہے اس کے مطابق ایک کارڈ ہمیں وہاں معلم کی طرف سے ملتا ہے جس کی کوٹنگ بھی ہوتی ہے، وہ ملتے ملتے 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ اس پہ بھی یہ نمبر درج ہوتا ہے۔ اگر یہ کارڈ ہمارے پاس نہ ہوا، جاتے ہی ہم موبائل سم نہیں خرید سکتے، پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا معلم کی طرف سے جو متبادل کارڈ بن کر آئے گا اور گلے میں لٹکانے کے لیے، اس کے مطابق پھر ہم سم لے سکتے ہیں۔ تو حاجی کیمپ میں پاسپورٹ ملے گا، اور اسی طرح ویکسینیشن کے 2 پیلے رنگ کے کارڈ ہیں، ایک اور کارڈ ہے جس کی 2-3 پرتیں ہیں، یہ ساری سنبھال لیں۔ اور اسی طرح ٹکٹ بھی ملے گا۔ اپنے طور پر کوشش کریں ان سب کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، یا ان سب کی تصویر لے کر اپنے موبائل میں، واٹس ایپ میں، ای میل پر محفوظ کر لیں۔ یہ ہیں چند انتظامی باتیں۔ اور اسی طرح پھر ہمیں عمرے جانے سے پہلے ایک تیاری کرنی ہے، ضروری ساز و سامان خریدنا ہے، اور ضروری ساز و سامان کے لیے یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ پانی کی بوتل ہے، دوران طواف، دوران حرم کے قیام کے دوران اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، طواف کے دوران بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پانی کی بوتل ہو، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چادر نظر آ رہی ہے، یہ چادر آپ کو کام دے گی۔ مسجد نبوی میں جو لوگ زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارتے ہیں، زور سے عشاء تک بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، تو وہاں اے سی بہت زبردست ہوتے ہیں، یا رات کو وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، تو اس چادر کی ضرورت خاص طور پر وہاں پڑتی ہے، باقی کسی اور جگہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں وہیں اپنے ہوٹل کے اندر بھی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اے سی کی ہوا ہوتی ہے، کمبل اوڑھیں تو گرمی لگتی ہے، اتار دیں تو سردی لگتی ہے، تو ٹھنڈا میٹھا موسم پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اس مقصد کے لیے یہ چادر ہے۔ اور اسی طرح سفری چٹائی اس کی زیادہ ضرورت ایک جگہ پڑتی ہے، وہ ہے مزدلفہ کی رات۔ عرفات سے جب ہم واپس آئیں گے، رات مزدلفہ میں گزاریں گے، یہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر مزدلفہ سے جب ہم جمرات پر جا رہے ہوں گے، راستے میں جگہ جگہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک سے چٹائیاں لے کر، وہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے اس میں پھینکتے چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں، چٹائی آگے لے کر نہیں جانے دیتے، اور وہاں بعض لوگ ان کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں۔ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ وہ ہماری خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تجربات ہیں، زیادہ ساز و سامان کی وجہ سے آگے مینا میں
اور جمرات میں بڑے حادثے پیش آتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ یہ چیزیں لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک چیز ہے، یہ اس کے ساتھ کاغذ ہیں کہ کوئی اچھی بات معلوم ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اہم مسئلہ نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور چشمہ، جو چشمے والے ہیں ان کو چاہیے کم از کم 2-3 اپنے ساتھ لے کر جائیں، 2-3 اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور دوران طواف کبھی رش بڑھ جاتا ہے اور وہاں چشمہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو کبھی حرم میں سوتے ہیں اور اپنے قریب رکھ کر سوئے کہ بھائی اٹھ کر پھر پہن لیں گے، اچانک اوپر سے آئے شرطے صفائی کرنے والے، رات کو 2 بجے اٹھا دیا، اٹھو بھائی اٹھو، تو یہ صاحب یہاں سے اٹھے وہاں جا کے پھر سو گئے، چشمہ وہاں پڑا ہوا ہے، اٹھانا بھول گئے۔ اور پھر چشمہ بہت مشکل ہے وہاں ملنا، وہاں پر چشمہ انتہائی مہنگا ہے، اور چونکہ میں خود اس سے گزر چکا ہوں، انتہائی مہنگا، اور آدمی جب وہاں ضربیں دیتا ہے تو پھر دل کے دورے پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے یہیں سے 2-3 چشمے اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کنگھی ہے اور ریزر ہونا ضروری ہے، عمرے کے بعد ضرورت پڑے گی، حج کے بعد ضرورت پڑے گی، اور یہ ساری چیزیں عالمگیر سے سستے داموں مل جاتی ہیں۔ 19 روپے کا ریزر ملتا ہے، بہت ہی عالی شان ہوتا ہے، وہاں جو 3 ریال میں ملتے ہیں وہ بھی اس کے برابر نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ روزانہ عمرہ کرنا چاہیں تو ایک ہی ریزر 2-3 دفعہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی اس کی قوت اور طاقت اور اس کی تیزی باقی رہتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے جو عالمگیر سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح مسواک ہے، مسواک، چونکہ مسواک سے نماز کو ضرب لگتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے نماز، تو حرم میں پہنچتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر اجر و ثواب بے حد و حساب بڑھ جاتا ہے۔ خواتین کو بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اور ایک چیز اور، آپ کو یہ ادویات نظر آ رہی ہیں، اپنی ضرورت کی ادویات وہ بھی ساتھ لے لیں، ٹیبلٹس وغیرہ کوئی چیز ہو تو یہ بھی ساتھ لے لیں، ان چیزوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر آگے چلنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ روانگی کا دن آ گیا ہے، روانگی کا دن آ گیا ہے، تو اب عمرہ کرنے، عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ عمرے میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، ایک احرام ہے، ایک طواف ہے، اور دوسرا سعی ہے، اور تیسرے نمبر پر حلق ہے، چوتھے نمبر پر حلق ہے۔ احرام، طواف، سعی اور چوتھے نمبر پر حلق، یہ 4 چیزیں ہیں۔ انہی عمرے کے اندر ان 4 کو ذہن میں رکھیں۔ اب جتنی باتیں بھی آگے آئیں گی انتظامی امور سے ہٹ کر، مسائل سے متعلق جتنی باتیں بھی آگے آئیں گی، یا اس کا تعلق احرام سے ہوگا، یا اس کا تعلق طواف سے ہوگا، یا اس کا تعلق سعی سے ہوگا، یا اس کا تعلق حلق سے ہوگا۔ حلق کے اپنے آداب ہیں، طواف کے بھی آداب ہیں، اور سعی کے بھی آداب ہیں، احرام کے بھی آداب ہیں۔ تو جب روانگی کا دن ہے، جس دن فلائٹ ہے، اس دن گھر میں ہم نے احرام کی تیاری کرنی ہے۔ یہ احرام کی تیاری کرنی ہے تو اس میں ان چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ احرام کی چادریں ہیں، اور یہ بیگ ہے، موبائل وغیرہ ضروری کاغذات ڈالنے کے لیے، یہ بھی ساتھ ہے۔ اور ایک یہ بیلٹ ہے، بیلٹ، اس بیلٹ کے 2 ہونے چاہیے، 2، ایک احرام کے اوپر باندھ لیں اور ایک احرام کے نیچے ہو۔ احرام کے نیچے میں نقد، رقوم وغیرہ ضروری چیزیں وہ نیچے والی بیلٹ میں ہو، نیچے والی۔ بسا اوقات وہاں پر کوئی حادثہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے،
خدا نخواستہ اوپر کی بیلٹ کبھی کٹ جاتی ہے تو سب کچھ ہی اس کے ساتھ چلا جائے گا. تو اس لیے اوپر کی بیلٹ یہ احرام کو بھی مضبوط کرتی ہے، کھلنے نہیں دیتی. اور نیچے کی بیلٹ میں اور چھوٹی موٹی چیزیں اوپر کی بیلٹ میں شامل کر لیں، اور جو دوسری ضروری چیزیں ہیں، نقد رقوم ہیں، ریال ہیں، وہ نیچے والی بیلٹ میں ہو. اور ایک یہ چپل کی تھیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ان چیزوں کی یہاں کوئی وقعت نہیں ہے، وہاں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. وہاں جہاں آپ نے اپنی چپل رکھی 2 منٹ میں اٹھ جائے گی. اگر باہر رکھیں گے تو کوئی پہننے والا پہن کے چلا جائے گا، اندر رکھیں گے تو صفائی والے وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد صفائی کرتے ہیں، جوتیاں اٹھ جاتی ہیں. لا محالہ اس تھیلی میں ڈال کر چپل کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. وہاں پر زمین صاف ہوتی ہے، حرم کی زمین ہوٹل سے لے کر حرم تک کہیں آپ کو کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی. اس لیے چپل صاف ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے، اس پہ کوئی نجاست نہیں ہوتی. بس اتنا ہے کہ مسجد کے آداب میں ہے کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جوتے اتارو، آپ مقدس وادی میں کھڑے ہو. تو جب اللہ کے گھر میں ہیں تو جوتے اتارنا ضروری ہے. تو یہ وہاں صاف بھی ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تھیلی میں ڈالیں. اور تھیلی عالمگیر والوں سے، مکتب عالمگیر سے بہت اچھی شاندار مل جاتی ہے، جس میں جوتے کے ساتھ ساتھ وہ پانی کی بوتل بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، اور آدمی کا ایک آدھ جوڑا بھی اس میں آ جاتا ہے، ضرورت کی کوئی چیز بھی اس میں مزید آ جاتی ہے، اور بڑی مضبوط ہوتی ہے. ورنہ یہ تھیلی دوران طواف پھٹ جاتی ہے اور لیراں ہو جاتی ہے. کئی تھیلیاں مضبوط ترین میں نے وہیں سے خریدی ہیں اور پھٹ گئی. تو اس لیے جو عالمگیر سے ملتی ہے بڑی اچھی ہے اور بڑی مضبوط ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے لے لی جائے. چپل اس میں ڈال کے اپنے ساتھ اس کو رکھیں، دوران طواف بھی ساتھ رکھیں، نماز کے دوران اپنے قریب رکھیں، اپنے آگے رکھیں. اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہوں گی تو وہیں نماز پڑھیں، پھر اس کو اٹھائیں، ہمیشہ چپل اپنے ساتھ. تو عربی کا محاورہ ہے نعلیک تحت العین، نعلین تحت العین، کہ جوتے نظروں کے نیچے ہونے چاہیے. تو یہ محاورہ وہاں بڑا فٹ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں اس کی خوب حفاظت ہو. بجائے دوسرے کی چپل پہننے کے گم ہو جائے یا ننگے پیر واپس جانے کے، کوئی قسمت والے جاتے ہیں، ورنہ مجبور ہو کر کسی کی چپل پہن لیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی چپل کی خود حفاظت کریں، جوتوں کی حفاظت کریں. اور اسی طرح یہ چپل ہے دوران احرام جو استعمال ہوتی ہے، کھلی چپل اور دو پٹیوں والی. پٹی بھی ایسی ہو جو ایک انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو، چونکہ دوران احرام خاص طور پر 3 ہڈیوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے. ایک وہ جس کو ہم اپنی زبان میں ٹخنا کہتے ہیں، دونوں جانب یہ ٹخنے کھلے ہوں، اور دوسرا یہ پاؤں کے بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی، یہ بھی کھلی ہوئی ہونا ضروری ہے. فَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اس حدیث کی روح سے. تو یہ بیچ کی ہڈی کھلی ہوئی ہو، یہ چھپی ہوئی نہ ہو. اگر وہ چپل کی پٹی ایک انگلی سے زیادہ موٹی ہوگی تو اوپر والی ہڈی پھر چھپ جائے گی، اس لیے وہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے، بس ایک انگل تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ ایڑی بھی کھلی ہوئی ہو، تو اس کے لیے یہ چپل ہے. تو یہ احرام سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا ضروری ہے. اور یہ ضروری کاغذات ہیں، دستاویز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی جو حاجی کیمپ سے ملیں گی. اب آگے احرام کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہو گیا. اب آپ کو احرام باندھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. کچھ کام وہ ہیں جو احرام سے پہلے کرنے ہیں، اور کچھ کام احرام کے بعد کے ہیں. احرام سے پہلے کیا ہے؟ غسل کرو، جسم کی صفائی کرو، اور ناخن وغیرہ تراش لیں، مونچھیں تراش لیں،
جسم کے غیر ضروری بال کاٹ لیں اور خوب صابن سے اپنے آپ کو خوب صاف ستھرا کر لیں، دھو دیں، غسل کریں اور ایسی خوشبو لگا لیں جسم پر، احرام پر نہیں، خوشبو لگا دیں۔ احرام سے پہلے خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں احرام سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، اور 10 ذی الحجہ کو جب آپ احرام سے حلال ہوئے، احرام سے باہر آئے، تب بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور احرام کے بعد اس خوشبو کا اثر باقی رہے تو وہ کوئی مضر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے زریرہ نام کی خوشبو لگائی جس میں مشک شامل تھا، احرام کے بعد 1-2 دن تک اس کی چمک بالوں میں ہمیں محسوس ہوتی رہی، نظر آتی رہی۔ تو یہ بعد میں نظر آنا، یہ محسوس ہونا کوئی مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، بس احرام کے بعد پھر خوشبو نہیں ہونی چاہیے۔ احرام سے پہلے غسل ہو، جسم کی صفائی ہو، خوشبو لگائیں اور پھر سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 بغیر سلی چادریں، سفید چادریں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور نئی چادریں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ دھلی ہوئی چادریں بھی چل سکتی ہیں۔ 2 چادریں زیب تن کریں، ایک چادر اوپر کے لیے ہو اور ایک چادر تہبند کے طور پر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنے کپڑوں میں شروع کے کام کر لیں، غسل ہوگا، جسم کی صفائی ہوگی، پھر اپنے جو گھر بس عورتیں پھر چہرہ نہیں پہن سکتی ہیں، لیکن نہ پہننا افضل ہے۔ دستانے نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما یلبس المحرم من الثياب، اے اللہ کے رسول محرم کون سے کپڑے پہنے گا؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمص، احرام کے بعد تم لوگ سلے ہوئے کرتے نہ پہنا کرو، ولا العمائم، پگڑیاں نہ پہنا کرو، اور ولا السراویلات، سلی ہوئی شلوار مت پہنو، ولا البرانس، ٹوپی مت پہنو، ولا الخفاف، اور موزے مت پہنو، الا احد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین، ہاں اگر کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں تو وہ ایک خاص طریقے سے موزوں کو بطور جوتے کے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فلیقطعہما اسفل من الکعبین، کہ اپنے موزے کو ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ دے، اپنے موزے کو اوپر سے سارا کاٹے اور ٹخنوں سے نیچے تک لے آئے، اب موزے کو بطور جوتے کے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، اور چادریں بھی کون سی استعمال کرو جو زعفران میں رنگی ہوئی نہ ہو، ورس ایک بوٹی ہے خوشبودار، اس میں رنگی ہوئی نہ ہو۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا ولا تنتقب المرأة المحرمہ، احرام والی عورت اپنا نقاب چہرے کو نہ لگنے دے، ولا تلبس القفازین، اور وہ دستانے بھی نہ پہنے، نقاب چہرے کو نہ لگنے دے، پردہ کرنا بھی ضروری ہے، کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان الرکاب یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، قافلے ہمارے قریب سے گزرتے تھے، آتے اور جاتے تھے۔ فَإِذَا حَاذُونَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، جب کوئی قافلہ ہمارے قریب ہو جاتا تو ہم عورتیں کیا کرتیں؟ اپنی چادر کو سر سے سرکا کر چہرے کے اوپر لے آتی تھی، چہرے کے قریب لے آتی تھی اور چہرہ ڈھانپ لیتی تھی۔ فَإِذَا جَوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، اور جب وہ قافلے گزر جاتے تھے تو پھر ہم دوبارہ نقاب کھول لیتی تھی۔ تو نقاب کرنا بھی ضروری ہے، پردہ کرنا بھی ضروری ہے،
اور اسی طرح اس کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ نقاب چہرے کو نہ لگے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے عالمگیر سے وہ ایک خاص کپڑا یہ نقاب ہیں، ہیڈ والی نقاب استعمال کریں گی عورتیں، اور ان کا خاص ایک نقاب ہے جو وہیں عالمگیر سے ملتا ہے کہ سر کے اوپر آگے ٹوپی سی بنی، وہ ہیڈ بنا ہوتا ہے اور نقاب کو اس کے اوپر گرایا جاتا ہے تاکہ وہ چہرے کو نہ لگے، پردہ بھی ہو جائے اور وہ چہرے کو بھی نہ لگے، احرام کی پابندیاں بھی پوری ہو جائیں اور پردہ بھی ہو جائے. بعض خواتین حرم میں جا کر اب پردے کا اہتمام نہیں کرتی کہ یہاں کیا کرنا، یہاں کیا پردہ کرنا. تو ایک خاتون سے سنا اور اتنے سارے پرانے یہاں کیا پردہ کرنا. بھائی جس سرزمین پر پردے کے احکامات اترے ہیں، جس سرزمین پر پردے کے احکامات اترے ہیں وہیں پردے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس لیے پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا ضروری ہے. تو یہ جب احرام سے پہلے کے سارے کام ہو گئے، اس کے بعد ہم احرام کی چادریں زیب تن کریں گے، احرام کی چادریں زیب تن کریں گے اور 2 پٹی والی چپل پہنیں گے، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہیں، 2 نفل ادا کرنے ہیں. اس 2 نفل میں اللہ تعالی نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں، یا اللہ اس عمرے کا ارادہ ہے، اس عمرے کو ہمارے لیے آسان فرما اور قبول فرما، آسان فرما قبول فرما. یہ دعا ایسی ہے جو قدم قدم پر ہمیں وہاں کرنی ہے. کوئی بھی کام کریں، طواف کریں، سعی کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا اللہ اس کو آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما. تو 2 نفل ادا کر کے سر ڈھانپ کر 2 نفل پڑھنے ہیں. چونکہ اگرچہ 2 چادریں پہنی ہیں، ابھی تک ہم احرام میں نہیں آئے، احرام کی طرف جا رہے ہیں، احرام میں ابھی تک نہیں آئے. احرام کس سے ہوتا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں. جب 2 نفل ادا کر لیں، اب چاہیں تو یہیں گھر میں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، یا چاہیں تو ایئرپورٹ پر جا کر نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں. مشورہ یہ دیا جاتا ہے چونکہ لوگوں کو زیادہ مسائل کا علم نہیں ہوتا اور حج کی پابندیاں ان پر گراں گزرتی ہیں، اور مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں وہ احرام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھیں، تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز محو پرواز ہو، آدھا گھنٹہ گزر جائے، تو اس وقت نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں. جب ہم نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، تو اس وقت ہم محرم ہو جائیں گے، اس وقت ہم احرام میں آ جائیں گے. نیت کے ساتھ تلبیہ، دل میں نیت کر لی عمرے کی اور زبان سے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور جب نیت ہو گئی اور تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، اب تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے. اللہ اکبر کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، یا تلبیہ کی کثرت ہو. اور تلبیہ کے بڑے فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض الى ہا ہونا و الى ہا ہونا. کہ جب کوئی آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے دائیں جانب زمین کے آخری کونے تک اور اس کے بائیں جانب زمین کے آخری کونے تک، اس کے سامنے زمین کے آخری کونے تک، اس کے پیچھے زمین کے آخری کونے تک، چاروں طرف زمین کے آخری کونے تک، درمیان میں جتنے پتھر آئیں، جتنے درخت آئیں، ان کے پتے آئیں، اور جتنے ڈھیلے آئیں، ذرات آئیں، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک درخت انسان کے ساتھ مل کر، حاجی کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتا ہے، صدا بلند کرتا ہے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک. تو تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما من مسلم یضحى للہ یومہ یلبی حتی تغیب الشمس الا غابت بذنوبہ فعادت کما ولدتہ امہ. کہ جب کوئی آدمی تلبیہ میں دن گزارتا ہے اور جب اس دن کا سورج ڈوبتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے سورج ڈوبتے ہی جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، سارے گناہ ختم تلبیہ کی برکت سے. تو تلبیہ کثرت سے ہو، تلبیہ کثرت سے ہو. اور یہ وہ تلبیہ ہے، یہ عمرے کا تلبیہ احرام سے شروع ہوتا ہے اور آغاز طواف پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. آغاز طواف پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. طواف کے پہلے چکر پر اب تلبیہ بند، اب تلبیہ نہیں ہے، لہذا یہی وقت اس کا ہے. تو وہ اذکار، وہ ذکر جن کے اوقات شریعت نے مقرر کر دیے، ان اوقات میں وہ ذکر تمام اذکار سے سب سے افضل ہے. مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہو تو اب دوسرے جتنے اذکار ہیں ان سارے اذکار سے افضل ذکر کیا ہے؟ اذان کا جواب دو. اور امام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جتنے اذکار ہیں ان سب سے افضل وہ ذکر ہے جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے تعلیم دی. اللہ اکبر، استغفر اللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. چونکہ یہ ذکر اسی وقت کا ہے، باقی ذکر تو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. تو تلبیہ احرام کے بعد سے، عمرے کا تلبیہ احرام سے شروع ہوتا ہے اور آغاز طواف تک ہے. حج کا تلبیہ جو 8 کو شروع ہوگا، احرام سے شروع ہوگا اور 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی پہلی رمی پہ اس کا اختتام ہوگا. جیسے ہی رمی کریں گے اب اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے، بس تلبیہ ختم. تو یہی وقت ہے اس کا تلبیہ کا. تو یہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، کثرت سے پڑھنا یہ افضل ہے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھے. اور خاص طور پر جن اوقات میں انقلابات ہیں، انقلابات کے جو احوال ہیں، مثلا جب شام ہو رہی ہو اس وقت تلبیہ پڑھنا، صبح پو پھٹ رہی ہو اور صبح رات جا رہی ہو، دن آ رہا ہو اس وقت تلبیہ پڑھنا، اور دن جا رہا ہو رات آ رہی ہو تلبیہ پڑھنا. زمین سے اوپر بلندی کی طرف جائیں تلبیہ پڑھیں، اوپر سے نیچے کی طرف آئیں کثرت سے تلبیہ پڑھیں، اور قافلوں سے ملاقات ہو کثرت سے تلبیہ ہو. میں نے کل حدیث سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل حج، اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، عج اور سج کا نام ہے. عج کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا. اور سج کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا، کثرت سے قربانیاں کرنا. جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو وہ ایک قربانی پہ اکتفا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی. تو حج اس کا نام ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی زیادہ سے زیادہ کرنا، جانور کا خون بہانا. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو لے کر ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف چلے تو کچھ قدم ہی چلے تھے، صحابہ آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے عرش سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہو، اپنے صحابہ سے کہیں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہیں اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں. البتہ عورتیں آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی، عورتیں آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی. عورتوں کا احرام چہرے میں ہے، ان کی آواز بھی عورت ہے. عورت کہتے ہیں سطر کو، پوشیدہ ہے، اس کو پست رکھنا ضروری ہے. عورت دوران احرام اپنے گھر کے عام کپڑے استعمال کرے گی. جو جوتا گھر میں پہنتی ہے وہی ہے، اس کے لیے کوئی خاص جوتا نہیں ہے. کسی ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام جوتے استعمال کرے. حتی الامکان اپنے آپ کو چھپائے، نامحرموں سے، اجنبیوں سے. اور پست آواز سے، آہستہ آواز سے، کثرت سے وہ بھی
تلبیہ پڑھے. تو یہ اس میں آگے اب 2 چادریں ہیں، 2 نفل ہیں، عمرے کی نیت ہے، ہوائی چپل ہے اور تلبیہ ہے. کثرت سے احرام مکمل ہو گیا، احرام مکمل ہو گیا. اور البتہ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ احرام، یہ دیکھیں احرام، ہمارا احرام میقات سے پہلے پہلے ہونا چاہیے، میقات سے پہلے پہلے ہونا چاہیے. اس تصویر میں آپ دیکھیں، یہ سب سے اوپر یہ ہے مدینہ منورہ، اور ادھر ایک یہ ہے جحفہ، یہ ہے ذات و عرق، اور یہ ہے قرن المنازل، قرن المنازل، اور یہ نیچے ہے یلملم. یلملم، یلملم آتا ہے یمن کی طرف سے. ہمارا سفر یہاں سے ہوگا، عمان میں جائیں گے اور یمن کی سرحد کو چھوتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. اور اس کے یہ جو آپ کو دائرہ آخری، یہ بیچ کا سبز دائرہ ہے، یہ حرم ہے، حرم ہے. اور یہ جو 5 میقات ہیں، ان کے درمیان کا علاقہ اور حرم کے باہر کا علاقہ، یہ سارا حل کہلاتا ہے. حل، جدہ اسی حل میں آ جاتا ہے. باہر سے جو آدمی حل میں کسی جگہ آنا چاہے بغیر احرام کے آ سکتا ہے، لیکن باہر سے کوئی آدمی یہاں سے یا ادھر سے یا ادھر سے یا نیچے کی طرف سے، باہر کی طرف سے کوئی آدمی حرم کا ارادہ کر رہا ہے، مکہ مکرمہ کا، تو وہ اس پر لازم ہے حج یا عمرے میں سے کسی ایک کا احرام باندھ کر آئے. بغیر احرام کے اگر وہ سیدھا مکہ مکرمہ آ گیا، یہاں آ کر وہیں سے اس نے احرام باندھا یا اندر سے احرام باندھا، پھر طواف کیا، عمرہ کیا اور سعی کی، حل کروایا، تو حدود میقات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا، دم لازم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود مقرر فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا میقات ذی الحلیفہ مقرر کیا، جس کو آج وہاں عرف میں بئر علی کہتے ہیں. ولی اہل الشام جحفہ، شام والوں کا میقات آپ نے جحفہ مقرر کیا. اور ولی اہل نجد قرن المنازل، اہل نجد کا میقات آپ نے قرن المنازل، یہ قرن المنازل یہ ہے، قرن المنازل یہ اہل نجد کا، اس طرف سے نجد والے ہیں، آئیں گے قرن المنازل. اس جگہ پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو احرام میں آنا ضروری ہے. اور ولی اہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے یلملم احرام ہے. یمن والے، یمن چونکہ یہ نیچے ہے تو نیچے یہ والوں کے لیے یہ یلملم ہے، یلملم. اور دوسری روایت میں ولی اہل عرق ذات و عرق، عراق والوں کے لیے ذات و عرق احرام مقرر ہے. تو میقات سے پہلے پہلے مدینے سے کوئی آ رہا ہے یا مدینے کے پیچھے قصیم سے کوئی آ رہا ہے، ادھر یمن سے آ رہا ہے یا یمن کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے یہ یلملم ہے اور ادھر یہ جحفہ ہے، اس کے بیچ میں سے کہیں سے کوئی آ رہا ہے، تو اس پٹی سے گزرنے سے پہلے پہلے اس کو احرام میں آنا ضروری ہے. اگر وہ احرام بغیر احرام کے یہاں آ گیا، حل میں پہنچ گیا اور یا حرم میں پہنچ گیا، ابھی اس نے طواف شروع نہیں کیا، اس کو کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ بھائی آپ کے اوپر تو 450 کا دم آ رہا ہے، بکرا 450 کا وہاں ملتا ہے، دم آ رہا ہے، تو اب اس پر لازم ہے جس میقات سے آیا ہے واپس اسی میقات پہ چلا جائے. مدینہ منورہ سے آیا ہے تو واپس ذوالحلیفہ جائے، یا یمن سے آیا ہے تو نیچے یلملم کی طرف آ جائے، یا کسی قریب کے کسی بڑے میقات پر آ جائے، کسی بھی میقات پر آ جائے. تو یہاں میقات میں قریب ترین ذات و عرق پڑ رہا ہے یا قرن المنازل، یہ سب سے قریب ہیں. ٹیکسی کروائے وہاں چلا جائے، 150-100 ریال میں آنا جانا ہو جائے گا. وہیں سے احرام باندھ کر دوبارہ آئے، تلبیہ کہتا ہوا وہیں سے نیت کر کے اور آ کر طواف کرے تو اس کا دم ساقط ہو جائے گا. ورنہ اگر اس نے طواف عملی طور پر شروع کر دیا عمرے کا، اندر سے احرام باندھ کر، پیچھے سے احرام باندھ کر نہیں آیا، اب دم اس پر لازم ہو گیا، اب اس کے ساقط ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، ساقط ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ حدود سے متعلق بات تھی.
تو ابھی ہم یہاں سے چلیں گے، احرام باندھ لیا، نیت بھی کر لی، اور ہم یہاں سے پاکستان سے عمان سے یمن ہوتے ہوئے یلملم کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے۔ تو یہ پاکستان ایئرپورٹ ہے، یہاں سے آگے یہ جدہ ایئرپورٹ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں سے امیگریشن کے عمل سے فارغ ہو کر ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ باہر یہ بڑے بڑے اوپر کے خیمے لگے ہوں گے اور ایک جگہ پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہوگا، وہاں کچھ رہنمائی کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں لے کر اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ یہاں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور جب تمام افراد وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب کی کاغذی کاروائیاں مکمل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک ترتیب سے نظم و نسق کے ساتھ ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہاں سے پھر ان کو ہوٹل کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہوٹل کی طرف ایک بات اور ذہن میں رکھیں، گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل پہنچنے تک عموماً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے آپ کو لگیں گے گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل پہنچنے تک، تقریباً 12 سے 14 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ اس لیے 12 سے 14 گھنٹے کے لیے پانی کا بھی انتظام کر کے چلیں، اور ہلکا پھلکا کھانا بھی ساتھ لے کے چلیں۔ چائے کی جس کو عادت ہو وہ اپنی چائے بھی ساتھ لے کر چلے، تاکہ کسی جگہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ایئرپورٹ پر پانی بھی انتہائی مہنگا ملے گا، چائے بھی بہت مہنگی ملے گی، 100 کا 1 کپ ملے گا آپ کو، تو بہت مشکل ہے، ہر آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے پہلے سے انتظام کر کے چلیں۔ یہاں پہنچے، اب ہم گاڑی میں سوار ہوئے، اب مکہ مکرمہ کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں یہ نشانات آئیں گے، یہ نشان حدود حرم کا ہے، حدود حرم کا ہے۔ حدود حرم میں آپ داخل ہونے والے ہیں، اور حدود حرم میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 1 مرتبہ سبحان اللہ 1 لاکھ کے برابر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ 1 لاکھ کے برابر، ایک مرتبہ قرآن کریم کی 1 آیت پڑھنا 1 لاکھ مرتبہ وہ آیت پڑھنے کے مترادف۔ ہر عمل 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے، ہر عمل 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہنچیں تو بجائے باتوں میں لگنے کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، اور حرم کی عظمت اپنے دل میں بیٹھائیں، ذکر و اذکار میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں، چونکہ اب تلبیہ کی انتہا کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ ذکر صرف اسی وقت ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، اس لیے تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اب تھوڑا سا اور قریب آ گئے، یہ مکہ مسجد الحرام کے قریب آ گئے۔ ہوٹل والے سب سے پہلے آپ کو، وہ گاڑی والے آپ کو ہوٹل لے کر جائیں گے۔ ہوٹل میں یہیں سے آپ کو جو سرکاری طور پر خاص طور پر جا رہے ہیں ان کو ہوٹل کا کمرہ، ہوٹل کی منزل 213 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے دوسری منزل پہ ان کا کمرہ ہے، دوسری منزل 213۔ تو یہ جو سیکڑا ہے یہ منزل کی نمائندگی کرتا ہے، 213، 313، 613، تو 600، 200، 300 کا مطلب چھٹی منزل، تیسری منزل، دوسری منزل۔ 13 کا مطلب اس منزل پر یہ کمرہ نمبر، اس منزل پر یہ کمرہ نمبر۔ تو مکہ کی رہائش یہیں سے آپ کو دے دی جائے گی، مدینہ منورہ کی رہائش وہیں پہنچ کر ملتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ قیام زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 33 دن یا 35 دن تقریباً مکہ مکرمہ میں قیام ہوتا ہے، اس لیے اس کی رہائش یہیں سے الاٹ کر دی جاتی ہے۔ تو اپنے وہ نمبر دیکھ لیں، روم نمبر بھی دیکھ لیں، ہوٹل نمبر بھی دیکھ لیں، تو وہاں ہوٹل میں پہنچیں، اپنے کمرے میں جا کر آرام سے اطمینان سے اپنا سامان رکھیں، اور ہوٹل کے استقبالیے سے، ریسیپشن سے ایک کارڈ ضرور لے لیں، چونکہ پہلے 1-2 دن رہائش تلاش کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کارڈ لازمی طور پر لے لیں، لازمی طور پر اپنا کارڈ لے لیں اور اپنی خواتین کو بھی دے دیں، تاکہ وہ بھی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ خدا نخواستہ عمرہ کرنے کے بعد واپس آنا اگر مشکل ہو جائے تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے آس پاس اجیات کی جانب
اور اسی طرح نیچے تہ خانے سے جو بابو ملک فہد کی طرف سے راستہ ہے کدئی کی طرف جانے والا، وہاں پر بھی پاکستانی نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ حجاج کرام کی رہنمائی کرتے ہیں، کارڈ دیکھ کر ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے 2-3 جگہ سے گاڑیاں چلتی ہیں، 2-3 جگہ سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ اس طرف جائیں، اور ہر جگہ کا فاصلہ دوسرے سے کافی مختلف ہوتا ہے اور چلنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے ہی دن ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ایک بات اور جو میں ہو سکتا ہے بعد میں نہ کر سکوں، ابھی سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہی سے چلنے پھرنے کی عادت بنائیں۔ 1 کلومیٹر سے چلنا شروع کریں اور اس رفتار کو، مسافت کو بڑھائیں، 3-4 کلومیٹر یومیہ تک آپ لے آئیں، تاکہ وہاں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہوٹل کے ریسیپشن سے آپ وہاں کا کارڈ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کریں۔ ہوٹل کے کمرے میں آئیں، اپنا سامان رکھیں، اس کے بعد اگر غسل کی حاجت ہے سادہ پانی سے غسل کریں، کوشش کریں صابن استعمال نہ کریں، اگر ضروری ہو جائے تو بغیر خوشبو والا صابن استعمال کریں، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، غسل کریں۔ اگر نیند کا شدید غلبہ ہو تو تھوڑی دیر آرام کریں، تھوڑی دیر۔ اچھا ہے کہ مدہوش ہو کر طواف کرنے سے اچھا ہے ابھی 2-3 گھنٹے تھوڑا آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو اور پھر حرم کی طرف روانہ ہو۔ تو ہوٹل سے فارغ ہو کر نیچے گاڑی کھڑی ہوگی، ہر 15 منٹ کے بعد گاڑی چلتی ہے، گاڑی اور ہوٹل اور مسجد الحرام یکم ذی الحجہ تک تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 سے 20 منٹ۔ تو آپ مسجد الحرام پہنچ گئے، یہاں پہنچ کر آپ جو گیٹ آپ کے سامنے ہو، عام طور پر پاکستان کے حجاج کو جو گیٹ ملتا ہے وہ باب الملک عبدالعزیز ہے، یہ باب الملک فہد ہے، اور بعض حجاج اس طرف سے آتے ہیں تو باب الملک عبداللہ ان کو مل جاتا ہے۔ باب الملک عبداللہ سے آگے بیت اللہ شریف تک پہنچنا ذرا اس میں فاصلہ ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور باب الملک عبدالعزیز تو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہی گویا دروازہ ہے، گیٹ سے بیت اللہ شریف سامنے نظر آتا ہے۔ تو جب اندر داخل ہونے لگیں تو پہلے ہی تیار ہو جائیں، اور جو پہلی دفعہ حضرات جا رہے ہیں یا باقی ساتھی بھی جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلی مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک دروازہ ہے باب السلام، اس سے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تھے اس وقت اس کا نام تھا بابو بنی شیبہ، اس کے سامنے آپ کی اونٹنی بیٹھی، آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ اسی باب السلام سے آپ اندر تشریف لائے۔ اگر کوئی باب السلام سے نہیں جا سکے تو نایا ہو، معلوم کرنا مشکل ہو، تو جو سامنے دروازہ ہوگا آپ کے باب الملک عبدالعزیز ہوگا، تو نظریں نیچی کرتے ہوئے اندر داخل ہو، اور اندر داخل ہو کر تھوڑا آگے چل کر دائیں طرف یا بائیں طرف ہٹ جائیں، آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ہماری وجہ سے آنے جانے کے عمل میں تکلیف نہ ہو، ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور اب بیت اللہ شریف پر نظر اٹھائیں، بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو پہلی نظر پر جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، جامع دعائیں کریں، کھڑے دعا، بیٹھے نہیں، چونکہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھنے کا حکم ہے، اور اس گھر کا تحیہ طواف ہے، بیٹھنے سے پہلے طواف کرنا ہے۔ تو اگر بیٹھنا ہو، آرام کرنا ہو، پہلے سے بیٹھ کر جائیں تو پہلے سے آرام کر کے جائیں، اندر جب داخل ہوں راستے سے ایک طرف ہٹ کر بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے ایسا بنا دے کہ زندگی بھر جب جہاں کہیں بھی میں آپ سے دن رات میں جس وقت دعا کروں بس میری دعائیں قبول ہوں، کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو جامع دعائیں،
ان جامع دعاؤں میں ایک جامع دعا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جامع دعا ہے. اور اپنے مقصد کے لیے جو بھی دعا کرنا چاہیں دعا کریں، اپنے لیے، امت کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں. پھر آپ آگے بڑھیں اور سیدھا مطاف میں چلے آئیں، سیدھا مطاف میں آ جائیں. مطاف میں آ کر اب آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کرنا ہے تو طواف کرنے سے پہلے کا کام کیا ہے؟ آپ کو حجر اسود کے عین سامنے آ کر کھڑا ہونا ہوگا. بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک کونا حجر اسود ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کونے کے بالمقابل ایک سبز رنگ کی لائٹ ہے، تو اس کے اور اس کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور رخ آپ کا حجر اسود کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے آپ حجر اسود کے عین سامنے پہنچ گئے. حجر اسود کے عین سامنے پہنچ گئے. تو حجر اسود کے عین سامنے کھڑے ہو. عین سامنے کھڑے ہو کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ استباع کرنا ہے. استباع استقبال اور استلام، 3 کام کر رہے ہیں. استباع، استلام، استقبال. استباع کا کیا مطلب ہے؟ اپنی چادر جو اوڑھی ہوئی ہے اس کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلو پکڑ کر اس کو بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے. دونوں پلو، بازے نیچے سے نکال کر ایسے ہی کر لیتے ہیں، اور اوپر کا پلو تو اوپر جاتا ہے، نیچے والا نیچے رہتا ہے. یہ استباع کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. پچھلے جو احکامات چلتے آ رہے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. جہاں فرق آ رہا ہے میں وہاں بتا رہا ہوں. استباع مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنے عام کپڑوں میں طواف کریں گی، بس وہ سامنے آ کر کھڑی ہوں، استباع نہیں کریں گے. مرد استباع کریں گے. آگے استقبال اور استلام، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. استقبال کیا ہے؟ استقبال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، ایسے ہی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا. ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا. اتنا یاد نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. استقبال ہو گیا. اب اگلا کام ہے استلام کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سعادت عطا فرمائے، آپ عین حجر اسود کے اوپر پہنچیں تو حجر اسود کا بوسہ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کو چوم لیں. 3 مرتبہ اس کا بوسہ لے لیں. 3 مرتبہ اس کا بوسہ لے لیں. حجر اسود کا بوسہ لے لیں یا کم از کم اس کو ہاتھ لگا دیں. اس کو کہتے ہیں استلام. استلام حجر اسود کا بوسہ لے لینا 3 مرتبہ. حضرت حنظلہ ایک تبع تابعین میں سے ہیں اور بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت طاؤس بڑے تابعین میں سے ہیں اور بڑے مشہور محدث ہیں. ان کو میں نے دیکھا کہ وہ حجر اسود پر جب آتے تھے اگر ان کو رش ملتا تو سیدھا آگے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، اور اگر ان کو جگہ خالی ملتی تو وہ 3 مرتبہ اس کا بوسہ لیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرتے دیکھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے اوپر آتے تو آ کر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے تھے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، کہ میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ تمہارے اندر ذاتی طور پر نفع پہنچانے کی طاقت ہے،
نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے تمہارا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں تمہارا بوسہ لے رہا ہوں۔ پتھر ہے مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، پتھر ہے عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ کیسا پتھر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، وہ اشد بیاضا من اللبن، جب جنت سے آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ لوگ جب چومتے ہیں تو گناہ ان کے کھنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو کھڑا کرے گا۔ لہو عینان یبصر بہما، انسانوں کی طرح اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا۔ ولسان ینطق بہ، اور انسانوں کی طرح اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا۔ یشہد علی من استلمہ بحق، جس نے بھی ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا، اس کا اشارہ کیا ہوگا، دوسرے کو تکلیف پہنچائے بغیر ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جس نے استلام کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول فرمائیں گے اور آدمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، حجر اسود ہو یا مقام ابراہیم کا پتھر ہو، یہ دونوں پتھر جنت کے یاقوت ہیں، جنت کے یاقوت ہیں۔ اور طمس اللہ نورہما، یاقوت چمکتا ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، یہ بھی چمکتے ہوئے یاقوت ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے ان کی روشنی پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کی روشنی کو اللہ نے آف کر دیا ہے، بجھا دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو بجھاتے نہیں، آف نہ کرتے، یہ جیسے جنت میں چمکتے ہوئے تھے ایسے ہی دنیا میں چمکتے ہوئے ہوتے، پوری کائنات کو یہ روشن کر دیتے، کائنات کو یہ روشن کر دیتے۔ ایسا عظیم پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہر مسلمان کو کہ وہ حجر اسود پر پہنچے۔ تو استقبال کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ لینا، حجر اسود کا بوسہ لینا۔ اگر حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکیں، رش ہو، ازدحام ہو، اور ازدحام کی صورت میں دھکم پیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا یا عمر انک رجل قویش فلا تزاحم علی الحجر فتؤوی الضعیف، اے عمر تم طاقتور نوجوان ہو، خیال کرنا حجر اسود پر کسی کو دھکا نہ دینا، کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا، وہاں خالی جگہ ملے بوسہ لینا، ورنہ دور سے ہی اشارہ کر کے دعا کر کے گزر جانا، ذکر کر کے گزر جانا، تو دور سے ہی۔ تو اگر حجر اسود پر موقع ملے کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسہ لے سکتے ہوں، بوسہ لے لے، بوسہ لے لے۔ اور اگر ازدحام ہو، رش ہو، بوسہ نہ لے سکتے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قریب پہنچ جائیں، ہاتھ میں کسی کے پاس کوئی چھڑی ہو یا زیادہ نہیں مسواک ہو، مسواک، اسی مسواک کو لگا کے اس مسواک کو چوم لے، مسواک کو چھڑی کو لگا کے اسی کو چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ نے پہلے چکر پر تو بوسہ لیا، بعد میں آپ نے جب رش کچھ تھوڑا سا بڑا، چھڑی کے ساتھ چھڑی لگائی، اس چھڑی کو آپ نے بوسہ لیا۔ پھر جب اور بھی رش بڑھ گیا تو پھر دور سے آپ نے اشارہ کیا، دور سے آپ نے اشارہ کیا۔ تو اب 3 کام طواف سے پہلے کے ہیں۔ استباع، چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکالنا ہے اور دونوں پلو پکڑ کر اس کو بائیں کندھے پہ رکھنا ہے، یہ ہو گیا استباع۔ طواف کے 7 چکروں میں ہوگا، طواف کے 7 چکروں میں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر استقبال، یوں کانوں تک، جیسے نماز میں ہم نیت کرتے ہیں
اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے ہی یہاں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چھوڑ دیں۔ تیسرا کام استلام۔ استلام کیا ہے؟ موقع ملے بوسہ لینے کا، بوسہ لے لیں۔ اس کا موقع نہ ہو چھڑی مسواک لگا کر چوم سکتے ہوں، اس کا موقع ہو یہ کام کر لیں۔ اور اگر اس کا بھی موقع نہ ہو، اس کا بھی موقع نہ ہو، پھر دور سے اپنے ہاتھ یوں کیفیت بنائیں گویا آپ کے ہاتھ حجر اسود کے اوپر ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اور اب تھوڑا سا دائیں طرف مڑیں، دائیں طرف مڑیں، اور اس طرح مڑیں کہ ہمارا بایاں کندھا اب حجر اسود کے بالمقابل ہو جائے، بالمقابل۔ اور اب طواف شروع کرنا ہے۔ اور طواف کیسا ہے؟ الطواف حول البیت، حضور نے فرمایا طواف بیت اللہ کے گرد ہوگا۔ گرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف ہمارے بائیں کندھے پر ہو، اب سینہ موڑ کر بیت اللہ کی طرف نہ ہو، ورنہ ہم بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو بالمقابل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس کے بالمقابل آنے کا کیا طریقہ ہے کہ بائیں کندھا بیت اللہ شریف کے بالمقابل ہو، یوں آئیں کھڑے ہوں اور سیدھا دیکھیں، سیدھا دیکھیں، اور یوں گھومنا ہے، یوں چکر لگانے ہیں، گول گول چکر لگانے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الطواف حول البیت، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا۔ مڑ کر دیکھیں گے تو یہ عمل غلط ہو جائے گا، ناجائز ہے۔ دوران طواف گردن موڑ کر نہیں دیکھ سکتے، ہاں کنکھیوں سے غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے اور پڑ ہی جاتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، بس بیت اللہ شریف کے گرد۔ اچھا، جب طواف شروع ہوگا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں عام چال سے تھوڑی رفتار بڑھانا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، ہلکی سی دوڑ کی کیفیت پیدا کرنا، اور پہلوانوں کی طرح اپنے کندھے ہلانا، پہلوانوں کی طرح کندھے ہلیں اور چھوٹے چھوٹے قدم ہوں اور ہلکی سی دوڑ کی کیفیت ہو، اس کو کہتے ہیں رمل۔ رمل یہ پہلے 3 چکروں میں ہے، مسنون ہے، مگر اس وقت ہے جب رش بہت زیادہ نہ ہو، آپ کو دوڑنے کے لیے جگہ کھلی ملے، اگر بندے کے ساتھ بندہ ملا ہوا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، اس وقت اگر آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے رمل کریں گے تو ایذائے مسلم والے حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو سنت کو کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر رمل چھوڑ دیں، پھر جس طرح چلنے کا موقع ہو اسی طریقے سے چلیں، اور اگر جگہ کھلی ملے، خاص طور پر جو پہلی فلائٹ سے جائیں گے انشاءاللہ ان کو جگہ کھلی ملے گی اور ان کو بوسہ لینے کا موقع بھی ملے گا، بوسہ نہیں ہے تو کم از کم مسواک لگانے کا موقع مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو بعد میں جا رہے ہیں پھر رش بڑھ جاتا ہے، 2 دن کے بعد رش حد سے بڑھ جاتا ہے، ہر 4 منٹ کے بعد فلائٹ اترتی ہے، ہر 4 منٹ کے بعد فلائٹ اترتی ہے، رش حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر موقع نہ ہو تو عام چال چلیں اور 7 چکر اس طرح پورے کریں، جب حجر اسود کے بالمقابل آئیں تو حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر پہلے چکر کے اختتام پر استلام ہے، دوسرے کے اختتام پر استلام ہے، تیسرے کے اختتام پر استلام ہے، چوتھے کے اختتام پر بھی استلام، 5ویں کے اختتام پر بھی استلام، 6ٹھے کے اختتام پر بھی استلام، 7ویں کے اختتام پر بھی استلام۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، ایک شروع میں کیا تھا، اب 8 ہو گئے۔ شروع کا ملا کر 8ویں چکر کے اختتام پر کتنے استلام ہو جائیں گے؟ 8 استلام ہو جائیں گے، 8 استلام ہو گئے۔ اب یہ 8 استلام کر کے طواف کا عمل مکمل ہو گیا، طواف ہمارا پورا ہو گیا۔ یہ استلام کی کیفیت آ رہی ہے، یہ استقبال آ رہا ہے، اور یہ استلام ہے، اور یہ حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع ہو رہا ہے، اور یہ پرانی تصویر ہے، اور یہ اس طریقے سے 4 چکر، اور ہر چکر یہ روشنی میں دیکھیں یہ حجر اسود ہے، اس کے یہیں سے شروع ہو رہا ہے یہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو طواف میں یہ رمل ہو گیا پہلے چیز۔ عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، استباح بھی نہیں ہے، رمل بھی نہیں ہے عورتوں کے لیے، باقی استقبال ہے، استلام ہے۔
اور طواف کے درمیان میں مسنون اذکار جو احادیث میں آئے ہیں وہ چند ہیں. ایک ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی ایک حدیث سے ہے. اور ایک یہ ہے کہ حجر اسود کے بعد پہلا کونا حجر اسود ہے، اس کے بعد رکن عراقی ہے، پھر تیسرا کونا رکن شامی ہے، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. رکن یمانی چوتھے کونے اور پہلے کونے کے درمیان میں ایک ذکر مسنون ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا لیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اذکار احادیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ باقی اذکار متعین طور پر نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں، جو چاہیں ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن کریم کی تلاوت کر لیں یا کوئی اور ذکر شروع کر لیں، آپ اس میں آزاد ہیں. بس اتنی بات ہے کہ اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو، غلط بات نہ ہو، اور طواف طہارت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، پاکی کے ساتھ ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف بالکل ایسے ہے جیسے نماز کے لیے طہارت شرط، تو اس کے لیے بھی طہارت شرط. بس اتنا فرق ہے الا ان تتکلموا فیہ، بس اتنا فرق ہے نماز میں تم گفتگو نہیں کر سکتے، دوران طواف گفتگو کر سکتے ہو. ہاں ایک پابندی کے ساتھ فرمایا فمن تکلم فلا یتکلمن الا بخیر. دوران طواف کوئی آدمی کوئی بات اگر کرنی پڑ جائے، خیر کی بات زبان سے کرے، غلط بات زبان سے نہ کرے. خیر کی بات زبان سے کرے، غلط بات زبان سے نہ کرے. ایک بات تو طہارت کا ہونا ضروری ہے. ایک بات اور کہ حجر اسود کے 4 کونوں میں 2 کونے ایسے ہیں جن کو چھونا مسنون ہے. حجر اسود کو چھو بھی سکتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں. اور جو چوتھا کونا رکن یمانی ہے، رکن یمانی اس کو صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں، دایاں ہاتھ لگا لیں، دونوں ہاتھ لگا لیں، مگر اس کو چومنا ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے. لہذا جو عمل حدیث میں بس وہیں تک محدود رہیں، جذبات کو دین نہ بنائیں. دین اتباع سنت کا نام ہے. جی چاہ رہا ہے کہ چوم لیں، مگر اتباع سنت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شدید ازدحام کے باوجود کھڑے رہتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے، ہاتھ بھی لگاتے، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے. اور دوسرے صحابہ گزر جاتے، موقع ملتا تو بوسہ لے لیتے حجر اسود کا، ورنہ میں نے جیسے کئیوں کا عمل ذکر کیا ہے، ورنہ وہ اشارہ کرتے ہوئے گزر جاتے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان مسحہما کفارۃ للذنوب، کہ حجر اسود، مقام اور رکن یمانی، ان 2 کو چھونے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. اور ایک تابعین میں سے بڑے بزرگ ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے ابن ہشام. وہ شاگرد ہیں حضرت عطاء بن ابی رباح کے. عطاء بن ابی رباح کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، بڑے محدث، بہت بڑے محدث. امام بخاری کا کتنا مقام ہے تو استاذ کا کتنا مقام ہوگا. تو وہ طواف فرما رہے تھے. ابن ہشام فرماتے ہیں ان کی کنیت تھی، عطاء بن ابی رباح کی کنیت تھی ابو محمد. میں نے ان سے کہا یا ابا محمد ما بلغک فی الرکن الاسود، حجر اسود کے بارے میں کوئی حدیث اگر آپ کے پاس ہو تو اب ہمیں سناؤ. حجر اسود کے بارے میں کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو. انہوں نے فرمایا کہ حجر اسود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے براہ راست سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا
من فاوضہ انما یفاوض ید الرحمن، جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے اللہ جل جلالہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لینا۔ پھر فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا یا ابا محمد ما بلغک فی الرکن الیمانی، رکن یمانی کے متعلق کوئی حدیث سنی ہو تو سناؤ۔ انہوں نے فرمایا رکن یمانی کے متعلق میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وکل بہ 70 ملکا، کہ حجر اسود پر 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور جب کوئی آدمی یہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ 70 کے 70 فرشتے کہتے ہیں آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو رکن یمانی پر یہ دعا کریں اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ طواف آپ کا مکمل ہو گیا، اور اب طواف سے متعلق چند باتیں تھیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب طواف کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف کے بعد دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن ملتزم کو ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے کہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حجر اسود کو بھی دوران احرام ہاتھ نہ لگایا جائے، اور چومن ہاتھ نہ لگایا جائے چونکہ وہاں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر خوشبو نہ ہو، چونکہ ہر نماز پر خوشبو لگاتے ہیں، کافی وقت گزرنے کے بعد پھر ہاتھ لگتے 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 خوشبو ختم ہو جاتی ہے، تو اگر خوشبو نہ ہو تو بوسہ لے سکتے ہیں، خوشبو ہو تو بوسہ بھی نہیں لے سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور کسی رکن یمانی، رکن اور حجر اسود اور اسی طرح ملتزم ان کو دوران احرام ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو بس اشارہ کریں، اور ملتزم کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس وقت دعا کریں۔ یہ قبولیت کا خاص وقت ہے، قبولیت کا خاص وقت ہے۔ ویسے حاجیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، خاص مہمان ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں، دعا کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں، مقام ابراہیم سے 1-2 صف پیچھے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں، 1-2 صف پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر رش ہو اور طواف کرنے والے طواف کر رہے ہوں، دائرہ ان کا وسیع ہو رہا ہو تو اور پیچھے آ جائیں، اور پیچھے آ جائیں، تو پیچھے آ کر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہاں پر 2 رکعت ادا کریں۔ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کر کے پیچھے آ جائیں۔ وہاں زمزم کے کولر رکھے ہوں گے، اس کا پانی خوب سیر ہو کر پئیں، خوب سیر ہو کر پئیں، اور کچھ پانی اپنے سر پر بھی ڈال دیں، سینے پر بھی ڈال دیں، اور حدیث شریف میں ماء زمزم لما شرب له، زمزم پیتے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ بیماری ہے، دعا کی جائے یا اللہ مجھے شفا مل جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی اور مقصد ہے، بچیوں کی شادی کرانی ہے، رشتہ نہیں آ رہا، نیت کر لے، اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما دیں گے۔ کاروبار میں مسائل ہیں، نیت کر کے اب زمزم پئیں تو اللہ تعالیٰ وہ مسائل حل فرما دیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آب زمزم پئیں گے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، مقصد کی تکمیل ہوگی۔ زمزم پینے کے بعد طواف پورا ہو گیا، اب تیسرا کام آپ کو کرنا ہے عمرے کا، وہ ہے سعی کا۔ سعی کے لیے ایک بار پھر آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہوگا اور 9واں استعلام کرنا ہوگا، اس کا اشارہ کرنا ہوگا، ہاتھ یوں کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر سامنے الی الصفا لکھا ہوا ہوگا اس طرف نکل جائیں،
اس طرف نکل جائیں اور سیدھا صفا پہاڑی کی طرف جائیں، اور جب صفا پہاڑی کے قریب پہنچیں، قریب پہنچ کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ الی الصفا، صفا جانے کا راستہ ہے. یہ جو ہری لائٹ ہے اس کے ساتھ سے یہ یہیں سے راستہ ہے صفا کی طرف جانے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے. یہ صفا پہاڑی ہے. اس کے جب قریب پہنچے یہ صفا پہاڑی ذرا آپ کو دور سے نظر آئے تو یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور پھر اس کے بعد کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں سعی کرنے جا رہا ہوں اور سعی کی ابتدا اس پہاڑی سے کروں گا جن دو میں سے اللہ نے جس پہاڑی کا ذکر پہلے کیا قرآن میں، ان الصفا والمروہ. صفا مروہ میں پہلے کس کا ذکر ہے؟ صفا کا ذکر ہے. تو صحیح کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ صفا سے ہوگا. عربی کے الفاظ یاد ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ اردو میں کہہ دیں کہ میں صحیح کا آغاز اس پہاڑی سے کروں گا جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر جب پہنچ جائیں اور اس کے اوپر چڑھیں، اتنا چڑھیں کہ مڑ کر دیکھیں تو سامنے بیت اللہ آپ کے سامنے ہو، بیت اللہ شریف پر نظر آپ کی پڑے. یہ زمینی منزل پر بھی آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا اور اس کے اوپر والی منزل پر بھی بیت اللہ نظر آئے گا. تیسری اور چوتھی پر بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا. تو اگر آپ زمینی منزل پر ہیں یا اوپر والی منزل پر ہیں تو سامنے بیت اللہ شریف نظر آئے. تو جیسے ہی نظر آئے تو 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، خوب سے خوب دعا کریں. دعا کر کے جلد بازی نہیں کریں، جلد بازی نہیں کریں، ہر رکن اطمینان سے کریں. کل میں نے کہا تھا اتم الحج والعمر، پورا پورا کرو، پورا پورا جان مت چھوڑواؤ. تو اطمینان سے یہ کلمات کہہ کر پھر خوب دعا کریں. قبولیت کی جگہ ہے صفا پہاڑی، قبولیت کی جگہ ہے. مروہ قبولیت کی جگہ ہے. ملتزم کے سامنے قبولیت کی جگہ ہے. آب زمزم پیتے ہوئے قبولیت کی جگہ ہے. تو یہاں بھی قبولیت کی جگہ ہے. دعا کر کے ہاتھ چھوڑیں، پھر 3 دفعہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون. پھر اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ دعا کریں. دعا کر کے پھر ہاتھ چھوڑیں، تیسری دفعہ پھر عمل کریں، پھر دعا کریں. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے ہی فرمایا تھا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب آپ صفا پہاڑی سے نیچے اتریں گے، مروہ کی طرف چلیں گے. صفا سے مروہ کی طرف چلتے ہوئے صفا سے مروہ تک یہ 450 میٹر کا فاصلہ ہے اور سعی تقریباً 3.5 کلومیٹر کی بن جاتی ہے. تو ابھی سے عادت چلنے کی ہوگی تو وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. پیدل چلنا ضروری ہے. سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، طہارت شرط نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ وضو کے ساتھ ہو. طواف کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے کیا تو دوبارہ اعادہ ضروری ہے. سعی بغیر طہارت کے ہو سکتی ہے، مگر سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ ہو، ہر عمل طہارت کے ساتھ ہو. تو اب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، تقریباً کوئی 30-40 قدم چلنے کے بعد آپ کو سبز لائٹیں نظر آئے گی. اس کے اندر سبز لائٹیں نظر آئیں گی. یہ یہاں سے یہ سبز لائٹ آگے تک جاتی ہے، کچھ تقریباً 20 قدم کے درمیان میں 20 قدم ہے. جب پہلی سبز لائٹ آئے تو اس پر یہ سبز لائٹیں ہیں، تو اس کے قریب پہنچے تو دوڑ کی کیفیت بنائیں، اور جیسے ہی پہلی سبز لائٹ ہو تو دوڑنا شروع کریں. زیادہ رش نہ ہو تو
زیادہ رش نہ ہو تو. اور یہ حکم بھی صرف مردوں کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنی عام چال چلیں گی، مرد دوڑیں گے اور دوسری سبز لائٹ تک دوڑتے رہیں گے. حضرت بنت ابی تجرات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعی کرتے ہوئے دیکھا، وَإِنَّهُ لَيَدُورُ رِدَاؤُهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند مبارک دوران سعی یوں گھوم رہا تھا دوڑنے کی وجہ سے، اور آپ یوں فرماتے جا رہے تھے لوگوں سے، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، لوگوں سعی کرو، اللہ نے سعی تم پر لازم کی ہے، واجب کی ہے. یہ آپ فرماتے ہوئے جا رہے تھے. تو اس دوران دوڑیں اور دوڑ کے دوران یہ دعا پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم. اور چلتے چلتے مروہ تک پہنچے. مروہ پر پہنچ کر اس آیت کے علاوہ باقی جو اذکار میں نے صفا کے آپ کو بتائے تھے وہ سارے اذکار وہاں کریں، 3 دفعہ کریں، درمیان میں ہر دفعہ دعا کریں. یہ ایک چکر ہو گیا صفا سے مروہ تک. پھر مروہ سے صفا پہ آئیں، یہ دوسرا چکر، اور صفا سے پھر مروہ تک تیسرا چکر. یوں 7 چکر لگانے ہیں. پہلا چکر مروہ سے صفا سے شروع ہوگا، اختتام مروہ پہ ہوگا. اور ہر مرتبہ صفا پر ہوں مروہ پر ہوں وہی دعائیں کرنی ہیں اور وہی اذکار پڑھنے ہیں جو پہلی مرتبہ آپ حضرات نے پڑھے اور آپ حضرات نے دعائیں کی. وہ ساری دعائیں بار بار کرنی ہیں. مروہ پر پہنچ کر وہ سعی اختتام پذیر ہوگی، سعی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرے کی سعادت بخشی، احرام بھی پورا ہو گیا، طواف بھی پورا ہو گیا اور سعی بھی ہو گئی. اب شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں. مستحب ہے شکر کہ اللہ نے ایک بڑی سعادت عطا فرما دی. ذمہ داری خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ نے سنت کے مطابق ادا کروا دی. تو شکرانے کے 2 نفل حلق یا قصر کروائیں اور حج کے موقع پر حلق کروائیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج جو تمتع والے تھے ان سے کہا کہ فلیقصر، قصر کرو، اور بعد میں انہوں نے حلق کروایا تھا. تو دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے قصر ہو، عمرے پہ قصر ہو، بال چھوٹے کٹوائے جائیں، 1 پورے کے برابر 1/4 سر کے بال، اور حج کے احرام جب کھلے تو اس وقت حلق ہو. مگر حنفیہ ایک حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں عمرے کے احرام سے کھولو یا حج کے کا احرام کھولو، ہر حال میں حلق کرو. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما. تو صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال چھوٹے کرانے والوں کو بھی دعا میں شامل فرما لیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما. انہوں نے پھر عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قصر کروانے والوں کو بھی شامل کر لیں. تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا والمقصرین، اللہم اغفر للمحلقین والمقصرین، اے اللہ حلق کروانے والوں کو بھی کی بھی مغفرت فرما اور قصر کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما. اور یہ حلق کا حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. لیس علی النساء الحلق انما علی النساء التقصیر. یہ حدیث ہے کہ عورتوں پر قصر نہیں ہے، حلق نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء عن الحلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حلق کروانے، سر منڈانے سے منع فرمایا. ان کے ذمے صرف تقصیر ہے. تقصیر کیا ہے؟ بال چھوٹے کرانا کیا ہے کہ پورے سر کے بال پکڑیں اور ان کو پورے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹوا دیں. اور اسی طرح مرد حضرات بھی اپنے بال پکڑیں اگر ہاتھ میں آ جائیں، ورنہ ادھر سے بھی اگر قصر کروائیں تو 1 پورے کے برابر، چاروں طرف سے 1 پورے کے برابر بال لے لیں. پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر یا کم از کم 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کاٹیں گے تو حلال ہوں گے. اس سے کم کاٹیں گے
تو حلال نہیں ہوں گے. احرام میں رہیں گے، خدا نخواستہ تھوڑے سے بال کاٹے یا 2-4 بال کاٹے، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، پورا دن گزر گیا یا دن کا چوتھائی حصہ گزر گیا، دم پڑ جائے گا ایک دم، پھر اوپر سے خوشبو بھی لگا لی، دوسرا دم آ جائے گا، دوسرا دم، تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے، مسائل بڑھ جائیں. تو اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. وہاں بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں، یوں یہاں سے پکڑ کے بال کاٹ دیں گے، اس سے آدمی حلال نہیں ہوتا. چوتھائی سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر یا پورے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹیں تو تب حلال ہوں گے. تو اس طرح جب عمل کر لیا یا حلق کروا لیا تو آپ حضرات حلال ہو جائیں گے، اور پھر عام کپڑوں میں آ جائیں گے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہیں. جب موقع ملے اپنے عام کپڑوں میں طواف کریں، اور جب جی چاہے احرام لیں اور تنعیم چلے جائیں، مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہوئے دوبارہ آ جائیں، اور اسی ترتیب سے عمرہ ادا کریں، طواف ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی بھی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، طواف کی بھی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. وقت کم ہے، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت السبع فلا يتكلم الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم محيت له 10 سيئات، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفعت له بها 10 درجات. کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے اور بیچ میں کوئی بات نہ کرے سوائے اس کے کہ یہ ذکر کرتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ 10 بڑے گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، 10 عظیم نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں، اور 10 درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتے ہیں. اور ومن طاف وتکلم فهو في تلك الحالة خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. اور جو آدمی طواف بھی کرتا جائے، باتیں بھی کرتا جائے، بات سے جائز باتیں، ناجائز نہیں، ناجائز تو سب کو صاف کر دے گا، جائز باتیں کرتا جائے تو بھی اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا بس وہ اللہ کی رحمت میں پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوگا. دریا میں پاؤں تک آدمی کب ڈوبتا ہے؟ جب وہ کنارے پہ کھڑا ہو، کنارے پہ. فرمایا جیسے دریا میں آدمی کسی کے پاؤں تک ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوگا، اور رحمت صرف اس کے پاؤں تک محدود رہے گی. اور جو بات چیت نہ کرے، ذکر اذکار میں ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے. جب قدم رکھتا ہے یا جب قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم رکھنے پر، اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج فرماتے ہیں، اور پہلے سے لکھے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتے جاتے ہیں. کتنا عظیم اجر و ثواب ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف ہو. اور جب اللہ تعالیٰ 8 ذی الحجہ سے پہلے عمرے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد عائشہ سے اسی طریقے سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے لیے کریں، اپنے مرحوم اعزاء اقارب کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے عمرہ کریں، اور نیت یوں کریں یا اللہ یہ عمرہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں. پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، مسجد عائشہ سے آئیں اور اس طریقے سے عمرہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اس کو ایک نظر دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یہ مروہ پہ ہو گیا، یہ بال ہو، اخیر میں یہ کل انشاءاللہ آپ حضرات کو پرچی بھی دی جائے گی. جو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہیں تو اس میں سوال وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. حج سے پہلے ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حج کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما. اور جب ہم حج کا احرام باندھیں، عمرے کا احرام باندھیں، اے اللہ ہر رکن اتمام کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری زندگی بالخصوص ایام حج میں رفث سے ہماری حفاظت فرما، فسوق سے ہماری حفاظت فرما، جدال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حج کو ضائع کرنے والے اعمال بد سے ہمیں محفوظ فرما. یہ حج اور مناسک حج کے اجر و ثواب کو کم کرنے والے گناہوں سے بھی یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے ہر آنے والے دن کو پچھلے دن کے مقابلے میں بہتر سے بہتر بنا. ہمیں روحانی اعتبار سے ترقی عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق عطا